وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دی لائٹ آف قرآن اکیڈمی کے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے اور پڑھانے کے شائقین کے لیے ایک بہترین سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سیریز میں نورانی قاعدہ کو ایک الگ تھلگ اور منفرد انداز میں پڑھایا جائے گا، ایسا انداز جو بہت آسانی سے بچوں کے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ سابقہ ویڈیو میں بڑے اچھے طریقے سے ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ قرآن پاک کو درست پڑھنے کے لیے ہمارے پاس جو بنیاد ہے وہ نورانی قاعدہ ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیں، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ نورانی قاعدہ کا نچوڑ اور خلاصہ پہلی تختی ہے۔ اگر یہ پہلی تختی درست ہوئی تو بچہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنا نورانی قاعدہ مکمل کر لے گا اور بڑے اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھ سکے گا۔ تو اس لیے پہلی تختی کو جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں صحیح طریقے سے پڑھانا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے چند اصول، چند باتیں ذہن نشین کر لیں۔ وہ اصول مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ پڑھائیں گے تو یہ پہلی تختی بڑے اچھے طریقے سے ہم مکمل کر سکیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کے سامنے ہے، مفردات کسے کہتے ہیں؟ مفردات مفرد کی جمع ہے۔ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ مفردات کو حروف تہجی، حروف ہجا بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اچھا یہ جو سوال میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائے ہیں یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہیں۔ سوال و جواب بچوں کو بہت یاد رہتے ہیں اور یہ سکھانے کا بہترین انداز بھی ہے۔ سوال ہے، حروف مفردات کتنے ہیں؟ حروف مفردات کل 29 ہیں، 29 ہیں۔ تختی نمبر 1 میں کتنے قسم کے حروف ہیں؟ تختی نمبر 1 میں 3 قسم کے حروف ہیں۔ پہلی قسم الف اور حمزہ کو بالکل نہیں کھینچنا۔ دوسری قسم 12 حروف کو صرف ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور وہ یہ ہیں با، تا، ثا، ح، خ، ر، ز، ط، ظ، ف، ہ اور یا۔ دوسری قسم میں وہ حروف شامل ہیں جو 2 حرفوں پہ مشتمل ہیں
ان کو دو حرفی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا چاہیے، نہ ان کو زیادہ لمبا کرنا ہے، نہ ہی اتنا مختصر کہ آخر میں حمزہ کی آواز پیدا ہو۔ تیسری قسم میں وہ حروف شامل ہیں جو 3 حرفوں پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ ان کو 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا چاہیے، جن کے اوپر مد کی علامت ہوتی ہے، اور وہ 15 حروف ہیں، اور وہ یہ ہیں: جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو۔ اگلا سوال ہے، حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں۔ حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ حروف حلقی یہ ہیں: حمزہ ہ، عین ح، غین خ۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کیوں کہتے ہیں؟ یہ حروف حلق یعنی گلے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حروف کلکلہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف کلکلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ کتب جد ہے۔ ان حروف پہ کلکلہ کب کیا جاتا ہے؟ حروف کلکلہ جب ساکن ہوں تو ان پہ کلکلہ کیا جاتا ہے۔ موٹے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ موٹے حروف 7 ہیں، اور وہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظ، جن کا مجموعہ خص ضغط قذ ہے۔ حرف کو موٹا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف بلند کرنے سے حرف موٹا ادا ہوتا ہے۔ موٹے حروف کو ادا کرتے وقت کتنی قسم کی غلطیوں سے بچنا چاہیے؟ 2 قسم کی غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1، ہونٹ گول کرنے سے، اور نمبر 2، باریک پڑھنے سے۔ ہم آواز حروف کتنے ہیں؟ ہم آواز حروف 15 ہیں۔ نمبر 1، سا، سین، صاد۔ نمبر 2، ح اور ہ۔ نمبر 3، ذال، ذا، ضاد اور ظ۔ نمبر 4، تا، دال، طا۔ نمبر 5، حمزہ اور عین۔ نمبر 6، قاف اور کاف۔ نرم حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ نرم حروف 3 ہیں، اور وہ یہ ہیں: ثا، ذال اور ظ۔ سٹی والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ سٹی والے حروف 3 ہیں: سین، ز اور صاد۔ اگر یہ قواعد مد نظر رکھتے ہوئے آپ پڑھائیں گے تو بچہ پہلی تختی بڑے اچھے طریقے سے سیکھ سکے گا۔ اس کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ مدرس اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ اگر پہلی تختی پہ 1 مہینہ لگتا ہے یا 2 مہینے لگتے ہیں
خواہ 3 مہینے لگ جائیں لیکن ایک ایک حرف صحیح ہو. 3 یا 4 مہینے بھی اگر آپ پہلی تختی پہ لگاتے ہیں تو آپ کے ضائع نہیں جائیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ جب بچہ دوسری تختی پہ آئے گا آپ کو خود بخود پڑھ کے سنائے گا. تیسری تختی وہ خود آپ کو پڑھ کے سنائے گا. دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے جو ہم اعوذ باللہ بسم اللہ یعنی تعوذ اور تسمیہ پڑھاتے ہیں پہلے دن سے ہی صحیح طریقے سے پڑھائیں. یہ بات تو کنفرم ہے بچہ نورانی قاعدہ ختم کرنے کے بعد ہی اعوذ باللہ اور بسم اللہ صحیح طریقے سے پڑھ سکے گا. لیکن ہم اس کو ایک طریقہ بتائیں کہ اس طریقے سے پڑھنا ہے. جب بھی وہ سبق سنانے آئے تو اس طریقے سے اس کا اعوذ باللہ اور بسم اللہ سنا جائے. انشاءاللہ نورانی قاعدہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ درست ہو جائے گا. اور اس کو صحیح کرنے کے لیے طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جب ہم پڑھائیں گے ایک ایک لفظ ایک ایک ٹکڑا کر کے پڑھائیں گے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح بسم اللہ. بچے کو ہم پابند بنائیں گے کہ اعوذ باللہ مکمل ایک سانس میں نہیں پڑھنی. اسی طرح بسم اللہ ایک سانس میں نہیں پڑھنی، ایک ایک ٹکڑا کر کے پڑھنا ہے. اس طریقے سے انشاءاللہ اعوذ باللہ بسم اللہ درست ہو جائے گی. تیسرا اور آخری اصول یہ ہے کہ حروف کے نام اور تلفظ درست کیجیے. حروف کے نام سکھانے کے بعد یعنی کہ آپ بچے کو بتائیں یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ ثا ہے. حروف کے نام سکھانے کے بعد آخر میں ان کا تلفظ بھی سکھائیں. الف تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اکیلا نہیں پڑھا جاتا. حمزہ کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا نام تو حمزہ ہے اور اس کا تلفظ کیا ہے؟ آ. آ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہم آواز حروف ہیں بچہ بڑی آسانی سے اس میں فرق کرنا بھی سیکھ جائے گا. آ اور آ، ح اور ہ میں بھی فرق کرنا سیکھ جائے گا. یہ بہت ضروری ہے. حرف کے نام کے ساتھ بچے کو حرف کا تلفظ بھی سکھایا جائے. امید ہے کہ آپ کو پہلی تختی کی مبادیات سمجھ آ گئی ہوں گی. کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.